بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آج ہم 9th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے اور اس میں انسٹرکشن بھی دی جاتی ہے، اور ایک انسٹرکشن تو آپ کو روزانہ دی جاتی ہے کہ آپ نے آن لائن جو کام ہے وہ آپ نے سافٹ فارم میں ہمیں سینڈ کر دینا ہے گوگل کلاس روم میں، اور ہارڈ کاپی جو ہے وہ آپ نے جو آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے، جیسے اس منتھ ہم نے 21 تاریخ آپ کو دی ہوئی ہے، 21 اگست آپ کو دی ہے، لہٰذا 21 اگست کو آپ نے ہارڈ کاپی جو ہے جو لکھا ہوا ہوگا وہ آپ نے لا کر اسکول میں جمع کروا دینا ہے ذوالفقار صاحب کے پاس۔ یہ بات آپ کو بار بار اس وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ پھر بچے منتھلی جو رزلٹ ہے ان کا نہیں آتا اور پیرنٹس ہم سے شکایت کرتے ہیں۔ تو بیٹا آج کا جو سبق ہے اس کا ہم نے پہلا حصہ پڑھ لیا تھا، اور پہلے حصے میں ہم نے صرف مصنف کے حالات پڑھے تھے، اور مصنف فرحت اللہ بیگ صاحب ہیں، اردو ادب کے پہلے شخصی خاکہ لکھنے والے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی شخصی خاکہ ہی ہے صنف ادب کے اعتبار سے۔ سبق کا نام غلام ہے، اور اس سبق کا جو ماخذ ہے وہ ہے مضامین فرحت، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کی جو کتاب ہے مضامین فرحت، وہاں سے دیا گیا ہے۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جن میں اس شخصی خاکے کے جو کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، ان کے بارے میں ابتدائی معلومات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام، سبق کا نام بھی غلام ہے، اور جو مرکزی کردار ہے اس کا نام بھی کیا ہے جی؟ غلام ہے۔ یہ ایک لاوارث اور یتیم لڑکا ہے جسے یتیم خانے سے لایا جاتا ہے، اور یہ گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ اور دوسرا کردار ہے صاحب خانہ، جو گھر کے مالک ہیں اور اس غلام کو یتیم خانے سے لے کر آنے والے ہیں۔ تیسرا کردار ان کی بیگم ہے، چوتھا کردار ان کی بیٹی، اور پانچواں کردار ان کا بیٹا ہے۔ یہ ایک فیملی ہے 4 لوگوں کی، اور ان کا جو ملازم ہے یہ لڑکا ہے جو غلام کے نام سے اس شخصی خاکے کے اندر بار بار پکارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا کردار ہے وہ ماما کا ہے۔ یہ ماما بیٹا آپ کی ماما کے بھائی ماما نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ماما سے مراد گھر میں کام کرنے والی عورت ہے۔ اور 7واں کردار ماما کی بیٹی، جو اس شخصی خاکے کے اندر صرف چھوٹے سے کردار میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور آخری کردار پولیس والوں کا ہے۔ اب پولیس والے جہاں بھی آئیں گے تو کوئی نہ کوئی واردات تو ہوئی ہوگی۔ اب کون سی واردات ہوئی ہے اور کیسے واردات ہوئی ہے، یہ ایک معمہ ہے جو ہم اس شخصی خاکے کے اینڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس شخصی خاکے کے جو کردار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں: غلام، صاحب خانہ، بیگم، ان کا بیٹا اور بیٹی، ماما اور اس کی بیٹی، اور پولیس والے۔ آئیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ مصنف کیا کہتے ہیں۔ تو پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے تھے۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ غلام میاں جو ہیں یہ اپنے پیدا ہونے کی وجہ بتا رہے تھے، اور وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے صاحب خانہ کے تھپڑوں یا بیگم صاحبہ کے تماچوں کے لیے، تھپڑوں کے لیے پیدا کیا ہے، یا ان کی بیٹی کی چٹکیوں کے لیے، یا ان کے بیٹے کی لاتوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرے پیدا کرنے کے لیے یہ وجوہات بہت ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ غلام اپنی زندگی سے تنگ ہے، کہ ایک ہی نہج پر غلامی کی زندگی، گھر میں کام کرنے کی زندگی ہے، جس میں مار پیٹ ہی کی جاتی ہے، نہ کچھ صحیح طریقے سے کھانے کو دیا جاتا ہے، نہ پینے کو دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی سے عاجز اور تنگ ہے، اس کا اظہار پہلے پیراگراف میں غلام نے کیا کہ میرے پیدا کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ مجھے پیدا کر دیا گیا۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ غلام اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ، اپنا تعارف جو ہے وہ کس انداز میں کروا رہے ہیں۔ اب یہاں سے غلام جو ہیں وہ اپنے پیدا ہونے کی وجہ جو کوئی بھی نظر نہیں آتی، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ میں کب اور کہاں پیدا ہوا، میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے۔ قضاء و قدر، قضاء عام طور پر اس کے معنی آپ دیکھتے ہیں تو قضاء موت کو کہتے ہیں،
جیسے اکبر نے کہا تھا کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، یعنی مردے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو قضا آ چکی ہے، موت آ چکی ہے۔ قضا و قدر یہ مرکب عطفی ہے، کیا ہے جی؟ مرکب عطفی ہے، اور یہاں پر اس کے معنی کیا ہیں؟ تقدیر کے۔ تو غلام میاں کیا کہتے ہیں کہ میں کب پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا، اس کا آپ کو اگر اس کی معلومات اگر آپ کو لینی ہے تو شاید تقدیر میں تو یہ لکھا ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جسے معلوم ہو کہ میں کب اور کہاں پیدا ہوا۔ ہاں، قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے، یعنی تقدیر کے دفتر میں مل سکتا ہے، دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلانا ناممکن ہے۔ میرے ماں باپ کون تھے؟ یہاں پر آپ کو پتہ ہے، دیکھیں آگے سوالیہ نشان ہے، تو یہ جو نشانات ہیں انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ انگلش میں انورٹڈ کاما ڈالتے ہیں یا فل اسٹاپ ڈالتے ہیں، تو اردو میں بھی یہ رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں میرے ماں باپ کون تھے، اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں، اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے؟ کیوں کر سے مراد کیا ہے جی؟ کیسے معلوم ہو سکتا ہے جب ان کا بیٹا، جب کہ باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود بھی معلوم نہیں، بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب مجھے معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ کون ہیں تو دوسروں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ پہلے ایک عورت اٹھا کر گھومتی تھی، اب وہ غائب ہو گئی، اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا۔ اب سڑک کے کنارے جو مکان تھا یہ یتیم خانہ تھا، اس مکان سے مراد کیا ہے؟ یتیم خانہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، سرکار سے مراد صاحب خانہ، جو ہم نے دوسرا کیریکٹر پڑھا تھا، گھر کے مالک۔ کچھ لکھا پڑھی کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ، جو یتیم خانے سے بچہ لیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس بھرے جاتے ہیں، تو اب وہ سارے کام ہو گئے، لکھا پڑھی ہوئی سے مراد یہی ہے۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یتیم خانے سے یا غلام کو کیسے گھر لایا گیا، تو آپ پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ سرکار آئے، لکھا پڑھی ہوئی، دوسری بات گاڑی میں بٹھا کر لے آئے۔ اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے۔ اب غلام کہتا ہے کہ اس کے بعد سے مستقل میں اسی گھر کے اندر رہ رہا ہوں۔ گھر میں آتے ہی مارو مار جلدی میرے لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دھلا کپڑے پہنا مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا، اجلا صاف ستھرا۔ ہر لفظ کے ساتھ میں نے معنی لکھے ہیں جو آپ نے بھی اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب گھر آئے تو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر صاف ستھرا کر دیے۔ اس پیراگراف کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام نے کہا کہ میں کب اور کہاں پیدا ہوا، اس کا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ میرے ماں باپ کون تھے، دوسری بات وہ کہتا ہے، تو اس کا بھی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ بیٹا ہونے کے ناطے مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا، جب مجھے معلوم نہیں تو کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو اس پیراگراف کے اندر ہم نے اہم پڑھی کہ صاحب خانہ جو ہیں، مالک مکان، وہ یتیم خانے میں آئے، کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ فل کیے گئے اور گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے اور نئے کپڑے پہنا کر صاف ستھرا کر دیا، نہلا دھلا کر۔ اب آگے غلام کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا۔ جب نہا دھو کر صاف ہو گئے، نئے کپڑے پہن لیے، تو تھوڑی دیر میں کیا بچھا؟ دسترخوان بچھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایک یتیم کو، لاوارث لڑکے کو جو گھر کا کام کاج کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا دیا۔ لیکن اگلی بات سنیں، یہ پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا کھانا نصیب ہوا۔ اب غلام کہتے ہیں کہ پہلے دن تو مجھے بٹھا دیا اور اس کے بعد سے اب تک مجھے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا، یعنی جو مالک کھاتے ہیں وہ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ
ایک غریب اور یتیم لڑکے کو پہلے دن ہی کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد اب تک اس کو ویسا کھانا نہیں ملا جو خود مالک کھاتے ہیں۔ کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بھوکا بھی تھا، ایسا بے تاب ہو کر بے قرار ہو کر یا بے چین ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نقارہ ہو گیا۔ نقارہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے جی؟ پھولنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ نقارہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ یا آپ آج کل ارطغرل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کسی کے آنے سے پہلے وہ جو بڑا سا ڈول ہوتا ہے گول سا، اس کے اوپر زور زور سے وہ پیٹتے ہیں تو اسے نقارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نقارہ کے معنی وہ ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے جی؟ پھولنا۔ جب پیٹ تن کر نقارہ ہو گیا اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کھانا بڑے مزے کا تھا اور میں نے اتنا زیادہ کھایا کہ میرا پیٹ پھول گیا، یعنی بہت زیادہ کھا لیا۔ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ ملغوبہ مختلف چیزوں کا مجموعہ، یہ ساتھ ساتھ معنی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مختلف چیزوں کا مجموعہ۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ اب اس غریب نے تو کبھی یتیم لڑکا تھا، یتیم خانے میں کیا پکتا ہوگا؟ دال اور روٹی۔ اب یہاں پر شاید ان کے گھر میں بریانی بھی تھی اور ساتھ میں قورمہ بھی تھا، ساتھ میں سویٹ ڈشز بھی تھی، بہت ساری چیزیں تھی۔ اب جب اس نے مختلف چیزیں کھائی تو وہ ملغوبہ، مختلف چیزوں کا مجموعہ پیٹ میں بھر گیا، بد ہضمی ہوئی۔ کیا ہوئی جی؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ علاج ہوئے خدا خدا کر کے اچھا ہوا۔ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا، ہاں کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی۔ اب کہتے ہیں کہ جب بد ہضمی ہوئی، علاج وغیرہ کروایا گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں احتیاط کروں نہ کروں لیکن بیگم صاحبہ احتیاط کرتی ہیں۔ اور احتیاط کس طریقے سے کرتی ہیں کہ گھٹتے کا مطلب کیا ہے جی؟ کم ہوتے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ آدھی روٹی پر نوبت آ گئی۔ نوبت کیا کہتے ہیں؟ مہلت، یعنی وہ حالات بتا رہے ہیں کہ پہلے دن تو مجھے کھلا دیا، اب اس کے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے صرف آدھی روٹی دے لی، یعنی ٹائم پر صرف آدھی روٹی دینا شروع کر دی۔ حکم تھا کہ میرے سامنے کھا، اور یہ بھی آرڈر ہے کہ سامنے کھانا ہے۔ بھلا بڑھتے میدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہو۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر جب زیادہ ہوتی ہے تو پیٹ زیادہ روٹی مانگتا ہے، زیادہ کھانا مانگتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ نے وہی آدھی روٹی کے اوپر اس غریب کو باندھ دیا اور صرف آدھی روٹی دیتی تھی، اور وہ بھی کہتی تھی سامنے کھا۔ مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھپ کر کہیں اور بیٹھ کر کھائے تو زیادہ نہ کھا لے۔ لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی، آدھی روٹی سے پون روٹی۔ پون روٹی کہتے ہیں 3 حصے، جیسے ایک حصہ ہوتا ہے اس کو پاؤ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آدھا کلو، پھر 3 پاؤ۔ یہ جو 3 پاؤ ہوتا ہے نا، یہ پون روٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 حصے، جیسے ہم روٹی کے 4 حصے کریں تو 3 حصے۔ تو یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آدھی روٹی دی جاتی تھی، یعنی 3 حصے بھی روٹی کے نہیں دیے جاتے تھے۔ پھر بھی میرے بڑ پیٹے ہونے کی شکایت تھی۔ بڑ پیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے جی؟ بڑے پیٹ والا، بہت زیادہ کھانے والا۔ اب اس پیراگراف کے اندر بتایا کہ پہلے دن جب کھایا تو پیٹ خراب ہو گیا، اور اس کے بعد جس کا پیٹ خراب ہو وہ خود احتیاط کرتا ہے، لیکن یہاں پر غلام کہتا ہے کہ میں احتیاط کرتا نہ کرتا لیکن بیگم صاحبہ بہت زیادہ احتیاط کرتی۔ اب یہ جو پیراگراف ہے یہ بہت زیادہ غور سے سننا ہے، اور اس میں جو بچی کا تذکرہ آ رہا ہے ان کی بیٹی کا، وہ آپ نے بغور دیکھنا ہے کہ اس کی حرکتیں کیا کیا ہیں، کس طریقے سے کھاتی ہے، اور اس کی عادتیں کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے۔ ان کی ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی۔ یقین مانیے گا کہ ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا، مراد یہ کہ ہر وقت کھاتی رہتی تھی۔ یہ سودے والا آیا، مچل گئی ضد کرنا، 2 پیسے لے کھا گئی، یعنی پیسے بھی لے کر کھا جاتی تھی۔ کوئی خوانچے والا آیا، بفر جانا، غصہ ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ خوانچہ کس کو کہتے ہیں؟ خوان فارسی زبان میں تھال کو کہتے ہیں۔ یہ جو تھال نہیں ہوتا ہے، باہر آپ کی گلی میں پتیسے والے آ جاتے ہیں تھال میں رکھے ہوئے، یا کوئی اور چیز تھال میں بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی تھال میں کوئی چیز بیچنے کے لیے آ جاتا تھا تو وہ مچل جاتی تھی، غصہ ہو جاتی تھی کہ میں نے یہ کھانا ہی کھانا ہے۔ ایک آنا لے چٹ کر گئی، ایک آنا لے کر کھا گئی۔ یہ آنا، یہ پہلے زمانے کے اندر یہ پیسے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے اب 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے، پہلے 25 پیسے کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ پیسے مراد ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ایک آنا لے چڑھ کر گئی، کاچن آئی لوٹ گئی۔ لوٹ جانا زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو جانا، یعنی باہر کوئی بھی ریڑھی والا آیا پھر لوٹ پوٹ ہو گئی زمین کے اوپر۔ کوئی بھی چیز باہر گلی میں آتی تھی یہ کھائے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ 2-4 پیسے کے کچالو ہضم کیے، کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی۔ اب کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی، مراد یہ کہ بہت زیادہ کھایا۔ جب دیکھو پیٹ تنا ہوا ہے، تنا ہوا پھولا ہوا ہے، سوجا ہوا ہے، باہر کو نکلا ہوا ہے، دست آ رہے ہیں۔ اب یہ دست آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو دست لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دست آ رہے ہیں مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ کہہ جاتی ہیں اے ہے۔ بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ ہے نہ یہ بچی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، کیسے جیے گی؟ ذرا کھانے بیٹھی اور اس موئے نے، موئے کہتے ہیں کم بخت یا نامراد کو، اس موئے نے، یہ میری طرف اشارہ تھا، یعنی غلام کی طرف اشارہ تھا، گھورنا شروع کر دیا۔ گھورنا غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی بیگم صاحبہ کی شکایت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کھاتی، اگر کچھ کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو یہ جو کم بخت ہے، نامراد ہے غلام، یہ اسے گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ بھر بھر رکابیاں دیتی ہوں۔ رکابی کہتے ہیں بڑی پلیٹ کو، ٹھیک ہے، جو اندر سے کھلی ہوتی ہے، مراد پلیٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بھر بھر کر رکابیاں دیتی ہوں، کس کو؟ وہ اشارہ غلام کی طرف کر رہی ہیں، حالانکہ اس غریب کو تو آدھی روٹی دی جاتی ہے۔ جب بھی تو موئے کا پیٹ نہیں بھرتا، مرغی کا معدہ ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کھاتی بھی ہے اور جگہ جگہ گند بھی کرتی رہتی ہے، تو یہ تشبیہ دے رہی ہیں کس سے؟ مرغی سے۔ کس کو؟ غلام کو، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا معدہ جو ہے مرغی کا معدہ ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم۔ تو اس پیراگراف کے اندر ان کی بیٹی کا تذکرہ ہوا، صاحبہ خانہ کی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک تو عادت یہ ہے کہ گلی میں کوئی چیز بھی آ جائے وہ چھوڑتی نہیں ہے، سب کچھ لے کر کھاتی ہے، اور دوسری عادت یہ ہے کہ دسترخوان پر سب سے پہلے بیٹھتی ہے، سب سے آخر میں اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اور دست لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ماں کی آپ رائے دیکھیں، ماں کہتی ہے کہ میری بچی کچھ بھی نہیں کھاتی، اگر کچھ کھاتی ہے تو یہ منہ نامراد کم بخت جو غلام ہے یہ اسے گھورتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں سکتی۔ نظر وظر لگانا تو مجھے آتا نہیں، نظر وظر، اب یہ نظر تو لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے گرامر کے اندر پڑھا ہوگا، ایک کلمہ ہوتا ہے اور ایک محمل ہوتا ہے۔ محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے چائے شائے، ٹھیک ہے جی، پانی شانی۔ اب یہ شانی کا کوئی معنی نہیں ہوتا، شائے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہاں پر یہ جو نظر ہے یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، اور وزر جو ہے یہ محمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظر وزر لگانا تو مجھے آتا نہیں۔ اب غلام صاحب کہتے ہیں کہ نظر وزر لگانا تو مجھے آتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گھورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہو۔ مفید فائدہ مند کو کہتے ہیں، مفید ثابت ہوا ہے۔ شروع میں تو میری یہ حالت تھی، اب دیکھیں جیسے عام بچوں کی حالت ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا، کسی کو کچھ کھاتے دیکھا تو الگ ہٹ گیا۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دو۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا، یعنی اپنی خواہشات کو دبایا جاتا، اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرتا۔ میں نے بھی رنگ بدلا، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا سے مراد کیا ہے جی؟ کچھ کھانا شروع کیا، اور میں نے گھورا، میں نے کیا کیا؟ گھورنا کہتے ہیں غور سے دیکھنے کو، ٹھیک ہے جی۔ ادھر میں نے گھورا، ادھر مجھ پر صلواتیں پڑھنی شروع ہوئی۔ صلواتیں پڑھنا مراد کیا ہے جی؟ باتیں سنانا یا گالیاں دینا، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا۔ مراد یہ ہے کہ جب میں گھورتا تھا، غور سے دیکھتا تھا، تو کچھ نہ کچھ مجھے مل ہی جاتا تھا۔ کیوں مل جاتا تھا؟ اب یہ اگلے پیراگراف میں آپ کو بتائیں گے کیوں مل جاتا تھا۔
ہوتے ہوتے میری نظر کا شہرہ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ شہرہ، مشہوری، شہرت ہو گئی. کس چیز کی؟ نظر لگنے کی. کیسے مشہوری ہوئی تھی؟ ایک دفعہ میں نے بہت گھورا تھا مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا. خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا کھایا جوں کا توں نکل گیا. اس کا سارا کھایا ہوا کیا ہے جی؟ جوں کا توں نکل گیا. جوں کا توں مراد یہ ہے کہ جیسا کھایا تھا ویسا ہی نکل گیا اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا. اب وہ بیماری کی وجہ سے نکلا تھا یا وہ چیز ہی گندی تھی، لیکن میں یہ سمجھا گیا کہ نظر لگنی شروع ہو گئی ہے. اب کیا تھا؟ ذرا میں نے کھانے والے کی طرف گھور کر دیکھا اور میں اس کا حصے دار ہو گیا. اب وہ بیچارے ڈر کی وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے کہ یہ گھور رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر لگ جائے. غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ نظر کس طریقے سے مشہوری ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی کھا رہا تھا تو اس بیچارے نے، جیسے کسی کو بھوک لگی ہو اور دوسرے کے پاس برگر ہو تو اب وہ بیچارہ بھوکی نظروں سے دیکھے گا. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو اس کو الٹیاں لگ گئی. اب الٹیاں لگی وہ یہ سمجھے کہ اس کی نظر لگ گئی. تو اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی کھاتا تھا یہ گھورتا تھا وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. اب مراد اس پیراگراف کی کیا ہے؟ تو بیٹا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھور کے دیکھیں اور اس کے حصے دار بن جائیں. مراد یہ ہے کہ جو یتیم اور لاوارث بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کے سامنے پیپسی اور ساتھ میں لیز اور یہ برگر وغیرہ کھائیں، بلکہ یہ کہ اگر آپ اس کو لے کر نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے سامنے بھی نہ کھائیں تاکہ اس کا دل مجروح نہ ہو، اس کا دل زخمی نہ ہو، کیونکہ وہ غریب لے نہیں سکتا. ہاں اگر آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے. یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کی دیکھ لی تو آپ اس کو گور گور کر دیکھ لیں تاکہ وہ آپ کو دے دیں. تو اب بیٹا ہم اپنے سبق کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو آج ہم نے پڑھا ہے سبق کے اندر، پہلی بات تو جو ہم نے پڑھی ہے کہ سبق کا نام غلام ہے، مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ماخذ مضامین فرحت ہیں. اور اس سبق کے اندر جو کردار ہیں شخصی خاکے میں، ایک غلام ہے جو مرکزی کردار ہے، یتیم لڑکا، صاحب خانہ گھر کے مالک اور ان کی بیگم اور ان کے 2 بچے، ماما اور ان کی بیٹی اور پولیس والے. یہ 3 کردار ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے. آج کے سبق کے اندر جو ہم نے مین اور بنیادی چیزیں پڑھی ہیں کہ پہلے دن کا حال، پہلے دن کس طریقے سے غلام آیا. تو یتیم خانے سے کچھ لکھا پڑھی کی صاحب خانہ نے، اس کے بعد گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے، نئے کپڑے پہنائے گئے اور اس کے بعد انہیں دسترخوان پر لایا گیا اور انہیں کھانا کھلایا گیا. اور پہلا دن اور وہی آخری دن بھی تھا کہ زندگی میں جو دسترخوان پر یہ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا ہے. دوسری بات جو ہم نے آج کے سبق کے اندر اہم پڑھی ہے کہ صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا. تو یہی بات جو ابھی ہم نے بتائی کہ پہلے دن کا جو حال ہے اسی کے اندر بتا دی ہے. اور تیسری بات جو ہم نے پڑھی کہ بچی کا مزاج، ان کی جو بچی تھی اس کا مزاج کیسا تھا؟ بہت زیادہ ضدی تھی. کوئی بھی چیز گلی میں آتی تھی کھانے کی وہ بفر جاتی تھی اور ضد کرتی تھی، مچل جاتی تھی اور وہ لے کر کھاتی تھی. پیسے بھی بے تحاشا اڑاتی تھی اور چیزیں بھی بہت زیادہ کھاتی تھی اور سب سے پہلے دسترخوان پر بیٹھتی تھی، سب سے آخر میں اٹھتی تھی. اور بیگم صاحبہ جو اس کی ماں تھی وہ یہ کہتی تھی کہ بیچاری کچھ بھی نہیں کھاتی. اور غلام کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ اسے آدھی روٹی دی جاتی تھی، آدھے سے زیادہ اسے روٹی نہیں ملی. اب گھورنے کا کیا فائدہ ہوا؟ غلام ابتدا میں تو جب کوئی چیز کھاتا تھا تو اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، جیسے بچے شرماتے. آخر ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ اب میں کب تک یہ برداشت کروں گا کہ لوگ کھاتے رہیں گے اور میں بھوکا رہوں گا. اس نے گھورنا شروع کیا اور گھورنے کی وجہ سے ایک دن کوئی کچھ کھا رہا تھا، اس نے ایسا گھورا کہ سارا کچھ اس کا باہر نکل گیا، اس کو الٹیاں لگ گئی. وہ بیچارے یہ سمجھے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے. جب نظر لگنے کی وجہ سے اس سے ڈر پیدا ہوا تو اب وہ خود ہی کھانے کی جو چیز بھی گھر میں آتی تھی تھوڑا بہت اس غریب کو دے دیتے تھے. تو گھورنے کا یہ فائدہ اس سے ہوا ہے. اب آخر میں ہم آپ کو ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ آج کا ہمارا ہوم ورک یہی ہے کہ جو الفاظوں کے معنی الفاظ معنی آپ نے اپنی
کاپیز کے اوپر لکھ لینے اور سافٹ میں آپ نے گوگل کلاس روم میں مجھے شیئر کر دینے، اور ہارڈ کاپی جو ہے وہ آپ نے 21 اگست کو لا کر کالج میں ڈیلی جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا 21 اگست تک جتنا بھی ہوگا وہ سارا آپ نے لا کر کالج کے اندر جمع کر دینے، تاکہ ہم آپ کا منتھلی رزلٹ تیار کر لیں۔ اور بھی اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ جو اگلا سبق ہے وہ میرے پڑھانے سے پہلے آپ ریڈنگ کر کے آ جائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور مجھے بھی سمجھانے میں زیادہ آسانی ہو۔ السلام علیکم۔